بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے کچھ اولاد آپ کو دی ہوئی ہے کہ جو بیمار ہیں یا جن کی ڈسیبلٹی ہے یا جو اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر کسی صورت کے اندر بھی کبھی بھی آپ کو ناراض نہیں ہونا ہے اور اس کے اوپر اپنے دل کو کبھی تنگ نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمائے بعض اوقات تمہارے ضعفاء، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العزت جو اقویاء ہیں، اسریاء ہیں، جو طاقتور ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مالی طور پر زیادہ بہتری دی ہے، تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرما دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کی کمزوری یا ڈسیبلٹی کی وجہ سے کبھی کبھی اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑا ہی پیار کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ وہ مؤذن تھے، ایک تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مؤذن، اور دوسرے مؤذن جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھنا نام بڑا لمبا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم، اور یہ جو صحابی تھے یہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ تو یہ صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھنا چاہتے تھے، لیکن اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، کچھ غیر مسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، دین کی طرف بلا رہے تھے، دین کی خوبیاں بتلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی دلیلیں ان کو دے رہے تھے تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادھر آئے اور بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی کیونکہ یہ اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ کچھ قبیلے کے سردار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ اگر یہ اسلام قبول کر لے تو ان کے ماتحت جتنی بھی لوگ ہوں گے، ان کے قبیلے والے، عام طور پر قبیلے کے جو رئیس ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، تو قبیلہ والے، فیملی والے اس کی بات مانتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ اگر یہ کچھ جو قبیلوں کے سردار یا قبیلوں کے وڈیرے اگر انہوں نے اسلام قبول کر دیا تو بہت سارے اور قبول کر لیں گے، اور کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، تو سوچ رہے تھے کہ ان کو پوری توجہ دوں۔ تو ادھر جو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے غالباً یہ سوچا ہوگا کہ تھوڑی دیر اگر ان کو بٹھائے رکھا اور ان کو توجہ نہیں دی اور ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی تو یہ کوئی ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تو اپنے ہی ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں، چہیتے ہیں، قریبی ہیں، میرے مؤذن ہیں، اور ان کو برا محسوس نہیں ہوگا۔ اور واقعی صحابی کو کبھی برا محسوس نہیں ہوتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتظار کرواتے۔ صحابی کو تو نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی، اپنے گھر والوں سے، باپ سے، ماں سے، ہر شخص سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو وہ انتظار کرنے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو صحابی کی طرف دیکھا نہیں اور ان کو دعوت دیتے رہے۔ تو اوپر سے پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکرى۔ آپ نے اپنا منہ جو ہے وہ دور کر دیا۔ عبسا اصل میں کہتے ہیں اپنے منہ کو اس طرح کر دینا کہ گویا کہ آپ، اگر عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑی عزت احترام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی عشق کے ساتھ ہر لفظ کو چن چن کر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو انسان جب آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں عابسا تو مطلب اس نے اپنے منہ کو بگاڑا ہے،
یعنی کوئی شخص آپ کو اس طرح کہے تو آپ اس طرح کہہ دیتے ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عبس. تو استاذ محترم فرماتے تھے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یہ الفاظ اگر ہمارے منہ سے نکلے تو ہمارے لیے بے احترامی ہے. اللہ رب العزت اپنے نبی کو جس انداز میں کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، اس کی ذات ہی ذات ہے. لیکن جب ہم تو اس کا ترجمہ فرماتے کہ آپ چیں بجبیں ہوئے. عجیب ترجمہ فرماتے. جبیں کہتے ہیں کہ آپ کے ماتھے کو فارسی زبان کے اندر، چیں کا مطلب آپ اس کو ذرا موڑ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چیں بجبیں ہوئے. عبسا وتولا، اور آپ تھوڑے سے مڑ گئے. ادھر وہ صحابی آئے اور آپ تھوڑے سے مڑ گئے. آپ چیں بجبیں ہوئے اور آپ وہاں سے مڑ گئے. ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ایک اندھا آدمی آپ کے پاس آیا. وما یدریک، اور آپ کو کیا پتہ، لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے کہ اس کا اس سے تزکیہ نفس ہو جاتا، آپ اس کی طرف توجہ دیتے، آپ اس کی طرف بات چیت کرتے اور ہو سکتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکرہ، یا یہ کہ آپ اس کو نصیحت کرتے اور وہ نصیحت اس کو کام آ جاتی. مطلب کہ آپ اس سے منہ نہ پھیرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو اندھا آدمی آپ کے پاس آیا ہے، اندھے صحابی جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ نے سوچا کہ یہ میرے قریبی ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ناراضگی نہیں ہوگی، ان کو میں دعوت دے رہا ہوں یہ دوسروں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ادھر اس طرح توجہ ہٹانی نہیں چاہیے تھی، بلکہ آپ کو پوری ان کو توجہ دینی چاہیے تھی. اور یہ جو ہے جو اسلام قبول نہیں کر رہے یا جن ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا ان کی وہ ڈیفیکلٹی دکھا رہے تھے، تو فرمایا ان کی طرف توجہ آپ نہ کرتے. تو خیر علماء فرماتے ہیں اس سے پھر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی عزت ہوتی رہی صحابہ کرام کے درمیان. اور وہ فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اس کو پوری توجہ دیا کریں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہو یا اگر وہ آپ کا قریب بھی ہو اور آپ اس سے تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہٹائیں تو بغیر وجہ کے آپ نہیں ہٹا سکتے. ڈسیبل جو ہیں یا جن کی ویژن نہیں ہے، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے کان نہیں ہیں، جن کو کوئی کمزوری ہے، لرننگ ڈسیبلٹی وغیرہ ہو، تو فرمایا اسلام نے ان کی بڑی ہی قدر، بڑی ہی عزت کی ہوئی ہے، بڑا ہی احترام کیا ہے. It's very important that those who are disabled or who are less abled, because I don't really like the word disabled. You know, if you go into the technical terms, disabled means something cannot work at all. So I don't think that's the right word. I usually use the word less able. They are able to do things, but maybe not as fully as somebody else. You know, there's a very, very fine difference, fine line in between that. If you say something is disabled, that means it can't work at all. You say this pen or the electricity on there has been disabled. That car has been disabled. That means it's not working at all. And to say that for a human being, I don't think it's respectful. But that's my personal opinion and something I share with academics. کہ جو لوگ اس قسم کے میدان کے اندر ہیں, I normally speak to them and I say, using the word disabled isn't, I don't think, very respectful for human beings. We can say they are less able in contrast to others. So if somebody can walk and this person cannot walk as well, we say they are able to do lots of other things, but because they can't walk, they are less able than this person. So those maybe it's something we can discuss at another time and we can have a critique on this. لیکن ایسے کرتے ہیں, کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں, ساتھی کہہ رہے ہیں کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں, تو ان کالوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آپ کے سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولوی صاحب, میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ قضاء عمر, جو عمر کی نمازیں قضاء ہوئی ہیں پیچھے, وہ پڑھ سکتے ہیں یا ان کا تفصیل سے مجھے اس مسئلے کا ذرا بتانا کہ قضاء عمری نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور پڑھنی چاہیے جی, بالکل پڑھ نہیں سکتے, پڑھنی چاہیے, لیکن اس کا پھر طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
تو اس سے پہلے جو جنت جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا، جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا، ایسے کرتے یہ سوال کا جواب بھی دے دیتے ہیں، پھر اس موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، اور اس دوران اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو یو آر موسٹ ویلکم، آپ سوال کر سکتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ قضاء عمری، بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر نماز پڑھی تو میری زندگی کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب میں نے پڑھ لی ہیں، اور اہم طور پر لوگ جو ہیں وہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان کے اندر، اس کو جمعۃ الوداع کہہ کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے اندر اگر ہم نے ایک ظہر پڑھ لی تو زندگی بھر جتنی بھی ظہر کی نمازیں ہیں وہ ادا ہو گئی، عصر پڑھ لی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی بھر کی عصر ادا ہو گئی، مغرب اگر میں نے آخری جمعہ کے اندر رمضان کے اندر پڑھ لی تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کے سارے جمعے ادا ہو گئے۔ اس طرح کی بات نہیں ہے بھائی، آپ کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، آپ سے رہ گئی ہیں، تو ان تمام نمازوں کو آپ کو پڑھنا ہوگا، وہ آپ کے ذمے ہیں، وہ آپ کے ذمے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص فوت ہو جائے تو فوت ہونے سے پہلے اگر اس کو پتہ ہو کہ میری بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی تھی تو وہ وصیت کرے کہ بھائی میرے ذمے 1 سال کی نمازیں ہیں، یا 6 مہینے کی نمازیں ہیں، یا 3 مہینے کی نمازیں ہیں، اور ان 3 مہینوں کی نمازوں کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ پھر شریعت آپ کو بتلائے گی کہ اگر آپ ان نمازوں کو قضا اب نہیں کر سکتے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، یا کسی حادثے کی وجہ سے، تو اب ان کے بدلے میں پھر آپ کو صدقہ دینا ہوگا۔ لیکن قضاء عمری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی عمر کی جو نمازیں ہیں ان کو آپ کو ادا کرنی ہوں گی، یہ نہیں کہ اب جو پہلے چھوٹ گئی اب چھوٹ گئی ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اب سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ میری عمر کی نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں۔ عام طور پر سب سے پہلے عام طور پر ساتھی کہتے ہیں نا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر آپ کو پھر اندازہ کرنا ہوگا، اور آپ اس انداز میں اندازہ کرو کہ میں بالغ ہوا تھا تقریباً 14 سال کی عمر میں، کوئی شخص اس طرح کہے مثال کے طور پر، یا لڑکی اگر ہو وہ کہے کہ میں بالغ ہوئی تھی تقریباً 12 سال کی عمر میں، اور 5-6 سال پہلے میں نے نماز پڑھی، پھر درمیان میں 3-4 سال میں نے چھوڑ دی، پھر میں نماز کے اوپر لگ گیا ہوں۔ یا یوں کہے کہ پہلے اپنی زندگی کے 6-7 سال جب تک کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی، یا جب تک کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس پاس نہیں کیا تھا، یا جب تک فلاں حادثہ نہیں ہوا تھا، اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا تھا، اس حادثے کے بعد میں نے پھر نماز شروع کر دی مثال کے طور پر، اور وہ حادثہ تقریباً 6-7 سال میرے بالغ ہونے کے بعد ہوا، تو میرا اندازہ ہے کہ میرے ذمے 6 سال کی نمازیں ہیں۔ تو اس انداز کے اندر انسان جو ہے وہ اندازہ لگا لے۔ اب جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے ذمے کتنی نمازیں ہیں، اب ان کو آپ کو پڑھنا ہے، تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ پوری 5 کی 5 فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور عشاء کی وتر یہ سب اکٹھے پڑھ لیں، اور اگر اس طرح 5 کی 5 اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے کہ 1-2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، اور کسی ترتیب کے اندر بھی پڑھ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہی پڑھنی ہوگی، بلکہ آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ کو موقع نہیں ملا عصر کے وقت تو مغرب کے بعد بھی آپ مغرب کی قضا کر سکتے ہیں، عشاء کا موقع نہیں ملا تو جب فجر کا وقت ہوا تو اس وقت عشاء اور فجر دونوں اکٹھی آپ قضا کر سکتے ہیں۔ تو اس انداز کے اندر آپ یوں سمجھو کہ یہ میرے ذمے ایک قرض ہے، اس قرض کو جتنا جلدی ہو سکے مجھے ادا کرنا ہے۔ البتہ 3-4 ایسے اوقات ہیں کہ اس کے اندر آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک تو جس وقت سورج بالکل طلوع ہو رہا ہو، صبح کے وقت جس وقت طلوع ہو رہا ہو اس وقت آپ کسی قسم کی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سورج سر پر ہو، اس کو استوا کہتے ہیں، ظہر کی نماز کا جو ٹائم شروع ہونے والا ہے اس سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے کا جو وقت ہے، ظہر کے شروع ٹائم سے 10-15 منٹ پہلے کا جو وقت ہے اس کو استوا کہتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے قضا۔ اور تیسرا ٹائم جس وقت ہو بہو سورج نیچے غروب ہو رہا ہے تو اس وقت بھی آپ کسی قسم کی قضا نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔
آپ عمری جو ماقبل کے زندگی کی جو نمازیں ہیں تو ان 3 وقتوں کے اندر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور چوتھا ایک اور وقت ہے، وہ ہے مغرب سے تقریباً 20 منٹ پہلے، مغرب سے 20 منٹ پہلے، اس کو ناقص وقت کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر کامل قضا ہوئی تھی، آپ ناقص نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 جو وقت ہیں، ان 4 وقتوں کے اندر آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی 24 گھنٹے میں سے جس ٹائم بھی آپ پڑھنا چاہیں اور جس انداز کے اندر بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اکٹھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو کچھ فجر پڑھ لیں، کچھ ظہر پڑھ لیں، اور ظہر کا وقت آوے تو کچھ ظہر پڑھ لیں، عصر کا وقت آوے عصر پڑھ لیں، مغرب کا وقت آوے مغرب پڑھ لیں۔ اس انداز کے اندر آپ یہ سمجھو کہ آپ کو قرضہ واپس ادا کرنا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں تو ان کالوں سے سوال لیتے ہیں، پھر ان کے جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ سے کہ یہ باؤل کینسر ٹیکس جو آتا ہے، کٹ آتا ہے، تو وہ جہاں پہ سیمپل لگاتے ہیں رائٹ اس کے اوپر ونڈو کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے۔ آپ ایسے کریں، نہیں آپ دوبارہ سوال کریں کیونکہ درمیان میں کٹی کٹی لائن آ رہی تھی۔ وہ کٹ بھیجتے ہیں نا آپ کو، جی باؤل کینسر کے، جی باؤل کینسر اگر کسی کو ہو تو اس کو کہتے ہیں نا، اس کے ایگزامینیشن کی کٹ بھیجتے ہیں، جی 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 تو جہاں سیمپل لگانا ہوتا ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے ونڈو کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے نام تو قرآن پاک سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، تو اس کا کیا پھر مسئلہ ہوگا؟ وہ تو پھر پھینک دیں گے نا، اس کو ویسٹ کر دیں، ویسٹ میں پھینک دیں گے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، آن دی ایئر، ایک سیکنڈ رہیں۔ ہیلو، جی اچھا، آپ کے سوال کو میں سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ سامعین بھی سمجھ لیں، کیونکہ آواز اس طرح آ رہی تھی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سیمپل ہوتی ہے یعنی یورائن کی یا خون کی؟ نہ یورائن کی نہیں ہے، باؤل کینسر کا جو کٹ بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا آپ کی بات۔ باؤل کینسر کا کٹ ہوتا ہے جو، اس میں جہاں سیمپل لگاتے ہیں جی وہاں پہ نام لکھا ہوتا ہے، اور ہمارے نام اکثر قرآن و سنت سے نبی بالکل صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ جب ایگزامینیشن کرنے کے بعد اس کو تو پھینک دیتے ہوں گے نا، ٹیسٹ کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان اور ہر سوال کا جواب بہت تفصیل سے آپ دیتے ہیں۔ جزاک اللہ، مہربانی جی۔ میں نے صرف ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ جو تحیۃ الوضو ہے، یہ جو ہے عصر اور مغرب سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ 2 نفل عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے عصر کا ٹائم ہو گیا تو جو ہے نا وہ 2 نفل تحیۃ الوضو کے پڑھ کے پھر عصر پڑھیں، اور مغرب کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں میرا خیال ہے، لیکن عصر کے نہیں مجھے اتنا شور۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیے اور انشاءاللہ ضرور اس کا سوال کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے پوچھا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف ہو، ضروری نہیں ہے کہ باؤل کینسر کوئی بھی، اور وہاں سے وہ سیمپل بعض اوقات لیتے ہیں اور سیمپل لے کر آپ کی ٹیشوز اور اس کے اوپر نام لکھتے ہیں، اسی طرح آپ کا جو خون کا سیمپل ہے اس کا نام، اس کے اوپر آپ کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح باقی بھی بہت ساری چیزوں کا ہسپتالوں اور ان جگہوں کے اندر۔ تو وہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اولاً اگر وہ سیمپل، کیونکہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ یورائن یعنی پیشاب کا، اس کا بھی سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ پیشاب کا سیمپل ہوتا ہے یا خون کا سیمپل ہوتا ہے، اس کے اندر خون لگا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی اور اس طرح ناپاک چیز ہوتی ہے، تو آیا ہم اپنا نام اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو عام طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ جو گندگی ہے وہ اندر گندگی ہے، باہر اس کے ارد گرد نہیں ہے۔ گندگی اس کے ارد گرد، یعنی گندگی اندر ہے، اس بوتل کے، اس سیمپل بوتل کے اندر ہے، اور آپ کا نام اوپر چپکا ہوا ہے۔ وہ گندگی آپ کی پیشاب کی ہو، ناپاکی یا خون کی، اس نام کے اوپر لگتی نہیں ہے، بلکہ وہ اندر ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال اسی طرح لے لو کہ یہ ہمارا جسم ہے، اندر جو ہے یہ ہماری گندگی سب کچھ ہے، پیٹ کے اندر
فضلہ بھی ہے، پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، تمام ناپاکیاں ہیں، آپ اپنے پیٹ کے اوپر یا اپنے ہاتھ کے اوپر اس طرح لکھ دو تو کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کے اوپر ویسے لکھنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص لکھ دے کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس جگہ کے اندر جہاں وہ لکھا ہوا ہے اس جگہ کے اندر نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے نام اگر آپ انیشلز کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تب بھی مناسب ہے، لیکن عام طور پر وہ سیکیورٹی کی وجہ سے وہ انیشلز نہیں لکھتے، کیونکہ بعض اوقات انیشلز جو ہیں آپ کے صرف مثال کی طرف ایک شخص کا نام ہے عبدالغفار تو AG لکھنا ہے، اب AG بہت سارے آدمی کا ہو سکتا ہے، تو اس لیے عام طور پر وہ فل نام لکھتے ہیں سیکیورٹی کے لیے اور سیفٹی کے لیے۔ تو جب وہ سیمپلز کا ہے تو اس وقت کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ اب رہا کہ اگر سیمپلز وہاں بھیج کر اس کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں ان جگہوں کے اندر، تو اس کے اندر بھی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو سیمپلز ہیں وہ جا کر اس کو انسینریٹ کر دیتے ہیں۔ انسینریٹ کا مطلب جتنی بھی میڈیکل چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد، میڈیکل جتنا بھی سامان ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کو انسینریٹ کا مطلب اتنی ہیٹ دیتے ہیں کہ وہ بالکل پگھل جاتی ہیں۔ تو جب گلاس باٹلز اور لوہے کی جو چیزیں ہیں اور وہ جو انجیکشنز ہیں وہ ہیٹ کی وجہ سے وہ بالکل پگھل جاتے ہیں، تو اندر جو کاغذات ہیں وہ بھی آف کورس جل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اس کے اوپر نام وغیرہ کوئی باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ بے احترامی وغیرہ اس انداز کے اندر نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس وقت فوراً اتر کر وہ جب پھینک دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس وقت اس سے ہمارا چھٹکارا ہی نہیں ہو سکتا، وہ مجبوری ہے، لیکن وہ بے احترامی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب چلا جاتا ہے وہ انسینریٹ ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر کسی قسم کی بے احترامی نہیں ہوتی۔ باقی آپ نے تحیۃ الوضو کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے پوچھا کہ عصر سے پہلے ہم تحیۃ الوضو ادا کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ادا کر سکتے ہیں، البتہ عصر کی نماز کے بعد آپ ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شخص اگر عصر کی نماز اس نے اپنی پڑھ لی اور اس کے بعد اب وضو کیا ہے، تو تحیۃ الوضو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وضو کر لیا اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں ایک قسم کی وضو کی سلامی کے طور پر۔ تو عصر سے پہلے تو کر سکتے ہیں، عصر کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ نفل ہے، اور عصر کے بعد نفل کی اجازت نہیں ہے مغرب تک۔ مغرب کا وقت جب داخل ہو جائے اس کے بعد اگر تحیۃ الوضو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے مغرب سے پہلے، تھوڑا سا وقت مختصر وقت ہے، آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ مغرب کے بعد اس کے اندر بھی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے، آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ صرف عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک کا جو درمیان میں مسئلہ ہے، اس وقت آپ کسی قسم کے نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح فجر کے بعد طلوع آفتاب تک آپ کسی قسم کے نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی کے ساتھ آج کا جو پروگرام ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور پروگرام کے آخر میں دستور کے مطابق دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک یا اللہ تیرے تمام احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا تقوی نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کے بھی پریشانی کے اندر ہیں، سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما، اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان سب کے لیے وہ مراحل آسان فرما۔ یا رب العالمین، جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اور موت کے وقت کی جو تکلیفیں ہیں ان سے ہماری سب کی حفاظت فرما، سکون اور اطمینان والی ہمیں موت نصیب فرما۔ اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں یا اللہ ان کو بھی ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ، قبر والا مرحلہ، میدان محشر والا مرحلہ،
حوض کوثر والا مرحلہ، یا اللہ پل صراط والا جنت میں داخل ہونے تک جتنے بھی مراحل ہیں سب کو آسان فرما، اور یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔